السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فوت ہوئے تو مجھے انتہائی شدید افسوس ہوا۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، حضرت یہ کیسی چال ہے؟ انہوں نے کہا، خدام دارالسلام یعنی جنت میں اسی طرح چلتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا، عزت والا بنا دیا اور مجھے سونے کے جوتے پہنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اے احمد، یہ تمہارے اس قول کا صلہ ہے جو تم کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے احمد، مجھے ان دعاؤں کے ساتھ یاد کرو جو تمہیں سفیان ثوری کی طرف سے پہنچی ہیں اور جنہیں پڑھ کر تم مجھ سے میرا فضل و کرم مانگتے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ، ہر چیز تیری قدرت کی وجہ سے ہے، تو ہر چیز کا رب ہے، تو میرے گناہ بخش دے، حتیٰ کہ تو قیامت کے دن مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی مواخذہ نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد، یہ جنت ہے، اٹھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، سفیان ثوری رحمہ اللہ وہاں موجود ہیں۔ ان کے دو سبز پر ہیں، وہ ان پروں کے ذریعے ایک کھجور سے دوسری کھجور کی طرف اڑ رہی ہیں اور یہ مقدس جملے پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اچھا اجر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 74۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔